बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज का वीलॉग पिछले वीलॉग का तसलसल है। आईएमएफ की डील के ऊपर हम बात करेंगे, उसमें मैं अपना तज़िया आपके सामने रख दूंगा। लेकिन उसके साथ साथ जो बदकिस्मत वाक़या पेश आया है स्वीडन के अंदर, जहाँ पे कुरान की बेहुरमती हुई है, उस हवाले से बात करेंगे। किन ममालिक का क्या रिएक्शन है उसके ऊपर और इसके पीछे वजूहात क्या हैं, इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आईएमएफ की डील के हवाले से मैं बात करूंगा। आईएमएफ की डील को अगर आप देखें तो मुझे ये बात याद आती है कि तारीख़ ने एक बार फिर पाकिस्तान के हवाले से अपने आप को दोहराया है। चूँकि हम तारीख़ से सबक नहीं लेते और आईएमएफ का एक और प्रोग्राम बग़ैर कामयाबी के ख़त्म हुआ, उसे हम मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सके। और अब हम एक और नए प्रोग्राम की तरफ देख रहे हैं और एक नया प्रोग्राम जन्म ले रहा है जो तकरीबन 9 महीने के अंदर उसकी अक़सात जारी होंगी। मकसद इसका ये कि पाकिस्तान को किसी तरीके से डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए और ये जो पॉलिटिकल ट्रांजिशनल पीरियड है कम अज़ कम ये स्टेबल हो, इसके दौरान कोई सीरियस इकनॉमिक इशू सामने ना आए। इस प्रोग्राम के बदले पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है। तकरीबन ₹8.25 बिजली पाकिस्तान महंगा करेगा। पाकिस्तानी हुकूमत की इजारादारी जो है फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के ऊपर, फ़ॉरेन एक्सचेंज करेंसी के ऊपर, उसके रेट के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके साथ पाकिस्तान की जो इजारादारी हुकूमत की है इंपोर्ट्स के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान का टैक्स का जो नेट है वो बढ़ाया जाएगा। तो ये चंद डिमांड है बहुत सारी डिमांड्स में से जो आईएमएफ ने आपके सामने रखा है। अब मैं अपना तज़िया आपके सामने पेश कर देता हूँ। पहला ये कि जो नई हुकूमत आएगी उसको एक बार फिर आईएमएफ की तरफ देखना होगा। चूँकि ये शॉर्ट कवर फंडिंग आपको इस वक्त मिल रही है, आपको दोबारा गैप को फुलफ़िल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आपको आईएमएफ की तरफ देखना होगा। और ये जब तक चलता रहेगा जब तक आप अपनी शाही खर्चियाँ रखेंगे। और अगर आप हुकूमत को देखें माशाल्लाह से, तो हुकूमत के अंदर बैठे हुए सारे अरकान पाकिस्तान के अमीर तरीन तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन तनख्वाहें पूरी लेते हैं, पक्स पूरी लेते हैं, फैसिलिटीज़ पूरी लेते हैं। हज पे जाएंगे तो अपने पूरे अहलो अयाल को, अपने रिश्तेदारों को, अपने स्टाफ के मेंबर सबको लेके चले जाएंगे। तो आज भी हमारे नखरे जो हैं वो ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आते। एक अगर असिस्टेंट कमिश्नर पाकिस्तान के किसी कानून को और ये देखने के लिए कि मार्केट में रेट ज़्यादा तो नहीं ले रहे, तो वो 1.25 करोड़ की गाड़ी में चंद सिपाहियों के साथ, बंदूकों के साथ हाज़िर हो जाता है। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि क्या हम अपनी जो शाही मेंटालिटी है, मुगलिया दौर की जो यादें ताज़ा करने की जो आदत है, उससे हम जान नहीं छुड़ा सकते। तो फिर कम अज़ कम इस खसारे को पूरा करने के लिए मेरी सजेशन ये है कि कम अज़ कम आप उन ममालिक के साथ, उन इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें ताकि वो आपको कर्ज़ देता रहे। आपने कर्ज़ भी लेना है, उनको बुरा भला भी कहना है। दूसरा मेरा तज़िया ये है कि और अगर आईएमएफ से जान छुड़ानी और अपनी इज़्ज़त और तौक़ीर में अगर आपने इजाफ़ा करना है तो जनाब फिर आप मान लीजिए कि आपको एक रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है और वो कम्प्रीहेंसिव रिफॉर्म्स के बगैर मुमकिन नहीं है। आपको एग्रो बेस इंडस्ट्री लगानी होगी। आपको 450 बिलियन रुपए जो बिस्प के मुंह में आप झोंक रहे हैं, जिससे आप भीख मांगने की आदत पैदा कर रहे हैं, बेहतर ये है कि उससे कम अज़ कम हर साल 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्मॉल इंडस्ट्री लगाइए जो एम्प्लॉयमेंट भी देगी, पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बेहतर किरदार अदा करेगी। और फिर ये जो आपके नवाबी अंदाज़ हैं कम अज़ कम इनको फिल फोर आपको छोड़ना होगा। तीसरी बात यह कि अगर आप अपनी इकॉनमी को देखें तो तकरीबन $300 बिलियन की आपकी इकॉनमी है और आईएमएफ के 2022 के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान के ऊपर $275 बिलियन का कर्जा है। यानी 90% से ज़्यादा आपके ऊपर इस वक्त कर्जा है जितनी आपकी आमदनी है। तो इस सूरत में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी इकॉनमी किस सीरियस नोयत के ऊपर खड़ी हुई है, जिसमें तकरीबन $85 बिलियन का कर्जा आपके बैरूनी ममालिक का है, बैरूनी कर्जा है। अब इस कर्जे को अगर आप माफ़ करवाना चाहें वो तो हो नहीं सकता। 9/11 के बाद आपके पास एक मौका मिला था, वो मौका आपसे चला गया। हुकूमत ने उस वक्त कोशिश भी की, जनरल परवेज़ मुशर्रफ कहते भी रहे, लेकिन माना नहीं गया उस अंदाज से। तो $85 बिलियन की आपने पेमेंट को जो आपने पे करने हैं उसको रीएडजस्टमेंट तो करवा सकते हैं, उसकी मुद्दत में तोसी तो करवा सकते हैं, लेकिन उसे ख़त्म नहीं करवा सकते। तो लिहाजा अगर तोसी करवा भी दें तो इससे आपकी जीडीपी ग्रोथ के ऊपर कोई असर पड़ते हुए आपको नज़र नहीं आता। तो फिर मेहरबानी फरमा के आप फिर ये कीजिए कि गवादर कम अज़ कम, दिस इज़ माई ओन सजेशन, 50 सालों के लिए चीन के हवाले कर दीजिए। कुछ शराइत के ऊपर की सिक्योरिटी उनके हवाले होगी, पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा वो उतारेंगे
اور پھر 50 سالوں کے بعد گوادر ڈیولپ شدہ شہر کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں آئے گا، اسی طرح جس طرح سے ہانگ کانگ دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ آسٹریلیا کے ساتھ آپ ڈیری فارمنگ کے جو پرویز مشرف صاحب کی حکومت کے دوران مرحوم کی ہم نے اس پہ کام کیا تھا، اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے حوالے سے جو ممالک تعلیم میں بہت زیادہ آگے نظر آتے ہیں ان سے کہیے کہ ہم زمین ان کو فری دیتے ہیں، آ کے یہاں پہ یونیورسٹیز لگائیں۔ ورلڈ بینک کے ساتھ آپ ڈیل کیجئے مائکرو فائنانسی کے حوالے سے، لون کے حوالے سے، تاکہ کاٹیج انڈسٹری کو یہاں پہ فروغ دیا جا سکے۔ ایگریکلچر کے حساب سے میں یہ کہوں گا کہ روس سے آپ تعاون کریں، اسٹیل مل کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے روس سے تعاون کریں، بلکہ اسٹیل مل اگر لیز کے اوپر روس کو ہی دیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کم از کم آپ جو باہر اچھا خاصا زر مبادلہ لوہا منگوانے میں خرچ کرتے ہیں وہ کم از کم بچ جائے گا۔ پھر اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز پاکستان میں کم از کم 50 سے 100 کے قریب آپ کھولیں مختلف شہروں کے اندر۔ اور میری چوتھی رائے یہ ہے کہ کنوکشن کی مجھے کمی نظر آتی ہے پاکستانی حکومت کے اندر۔ وہ کہتے ہیں نا ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ تو اگر آپ کووڈ-19 میں سے جو کہ زیادہ بری صورتحال تھی اور پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ ایک بحران کا شکار تھی، اگر اس میں سے آپ نکل آ سکتے ہیں تو اس میں سے آپ کیوں نہیں نکل آ سکتے؟ تو اس حوالے سے ول کی ضرورت ہے۔ اور پانچواں یہ کہ ایگریسو اسٹرکچرل ریفارمز، اگین آئی وڈ سے، تاکہ آپ انکلوسیو گروتھ حاصل کر سکیں، ایفیشینٹ گورننس کو آپ حاصل کر سکیں، سوشل جسٹس جو بہت بہت امپورٹنٹ ہے، جس کے بغیر آپ کی اکانومی آگے نہیں چل سکتی، آپس میں نتھی ہیں، سوشل جسٹس کو آپ پروموٹ کر سکیں۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا، آج یہ نہیں کیا، تو تاریخ پھر اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر دہرائے گی اور آپ ایک اور زیادہ شدید ترین معاشی بحران کے لیے یہ قوم تیار رہے۔ اب بات کرتے ہیں بدقسمت قرآن کے جلانے کے واقعے کے اوپر۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عراق کا ایک امیگرنٹ جو کہ سویڈن کے اندر آیا، جس کا نام مومیکا بتایا جا رہا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے، نازیبہ حرکت، اللہ اس کو غرق کرے۔ اس نے کورٹ کی اجازت سے یہ حرکت کی ہے، اس نے یہ کورٹ سے اجازت مانگی تھی کہ اس کو پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے، اور کورٹ نے کہا تھا کہ یہ انفرادی آزادی کا مسئلہ ہے تو لہٰذا اس کو پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے۔ تو اس نے قرآن پاک کو جمعرات کے دن جب عید الضحیٰ منائی جا رہی تھی مسجد کے باہر سویڈن کے اندر اسٹاک ہوم کے اندر، وہاں پہ اس نے قرآن کے پیجز بھی پھاڑے اور اس کے بعد اسے نظر آتش کیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق کورٹ نے جلانے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن انہوں نے یہ حرکت کی۔ اب اس میں پوری دنیا سے ریئیکشن آ رہا ہے، اسپیشلی عراق میں سب سے زیادہ اس کا بڑا مظاہرہ ہوا۔ مقتدر الصدر کی سربراہی میں ہزاروں لوگوں نے سویڈن کی ایمبیسی کے سامنے بہت شدید مظاہرہ کیا۔ حکومت نے سویڈن کے سفیر کو منگوایا اور اس سے جواب طلب کیا۔ اسی طرح سے موراکو جو ہے اس نے بھی رباط کے اندر سویڈن کے سفیر کو منگوایا ہے اور اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ اگر اردن کو آپ دیکھیں تو اس نے اس واقعے کو انتہائی ناخوشگوار قرار دیا ہے اور اس پہ انتہائی شدید ناخوشگواری کا اظہار کیا ہے۔ مصر نے بھی اسے ڈسگریسفل ایکٹ کا نام دیا ہے۔ سعودی عرب کو اگر دیکھیں تو اس نے کہا اس طرح کے واقعات بار بار ہو رہے ہیں، اس کو آپ کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اور ترکی نے اس کے اوپر شدید مظاہرہ کیا ہے اور شدید اپنا ریئیکشن دیا ہے۔ پہلے ہی سویڈن کی جو انٹری ہے نیٹو کے اندر اس کا مخالف ہے ترکی، اور ڈیمانڈ یہ کر رہا ہے کہ وہ جو کرد ہیں، جو سیپریٹسٹ ہیں ترکی کے اندر، ان کے خلاف بھرپور ایکشن لے، جو کہ جنہوں نے پناہ لی ہوئی ہے سویڈن کے اندر۔ اب میں اپنا تجزیہ رکھ دیتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات آپ کو کیوں نظر آتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نیشنلزم کا ایرا اوور ہو چکا ہے اور اب کلچرل ریسرجنس آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں اسپیشلی مغرب میں، اور مغرب میں اسپیشلی آپ سویڈن کو دیکھیں، ڈنمارک کو دیکھیں، تو وہاں پہ رائٹ ونگ پالیٹکس آپ کو ابھرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے اسلام دشمنی کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور جذبات کو ابھارا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یورپ کے اندر جو مسلم یوتھ کی تعداد ہے، چاہے فرانس میں دیکھیں، برٹن میں دیکھیں، جرمنی میں دیکھیں، وہاں پہ بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ مساجد، چرچز، جتنے بھی چرچز تھے وہ مسجدوں کے اندر کنورٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک ایلیمنٹ پیدا، یعنی اسلام کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوئی ہے اپنی، وہ یوں سمجھیں کہ ایک سروائیول کی جنگ جسے وہ کہہ رہے ہیں، وہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا ویسٹ کے اندر یہ جو راگ الاپا جاتا ہے جی شخصی آزادی اور انڈیویجول آزادی، تو آزادی میں کیا اینٹی سیمیٹزم کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو اس کو آپ برداشت کریں گے، اگر وہ برداشت نہیں کریں گے تو اسلام کے حوالے سے اس کی مقدسات کی توہین کرنا سر عام اور مسلمانوں کو آپ ایک قسم کا انسٹیگیٹ کرنا یہ کسی بھی لحاظ سے بہتر نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا
کہ ان کی اپنے معاشرے کے اندر ہم آہنگی کا فقدان پیدا ہو جائے گا. ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح بھارت معاشی طور پہ ترقی تو کر رہا ہے لیکن معاشرتی طور کے اندر اس کے اندر پولرائزیشن آپ کو شدید سے شدید تر نظر آنا شروع ہو رہی ہے. تو لہٰذا یورپ کے اندر جو اس کی اسٹیبلٹی ہے وہ متاثر ہو کے رہ جائے گی اگر معاشرے کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے. دوسرا جو کلچرل ریسرجنس ہے اس کی وجہ سے پاپولزم آپ کو سامنے نظر آتا ہے. یعنی آپ اگر اسرائیل میں دیکھیں، آپ امریکہ میں دیکھیں، آپ بھارت کے اندر دیکھیں، آپ سویڈن کے اندر دیکھیں تو ایک پاپولزم آپ کو نظر آتا ہے. خود پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی صورت میں آپ کو پاپولزم نظر آتا ہے، اور پاپولزم میں رائٹ ونگ پالیٹکس کی جاتی ہے اور دوسرے مخالف مذاہب کے خلاف آپ ایک جذبات کو اس حوالے سے ابھارتے ہیں. اور اس پاپولزم میں ایک پرسنالٹی کلٹ بھی نظر آتا ہے، اور پرسنالٹی کے خلاف اگر کوئی بات کرے، اگر کوئی تنقید کرے تو اسے برداشت نہیں کیا جاتا، اس کو مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے. اگر خواتین تنقید کریں تو ان کی عزت عصمت دری کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. ایگزیکٹلی اس وقت بھارت کے اندر ہو رہا ہے. یہاں تک کہ مودی صاحب جو کامیاب دورہ کر رہا ہے امریکہ میں، اور وہاں پہ ایک خاتون نے جو امریکن جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے سوال کر دیا مودی صاحب کو انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے، جس پہ اتنا شدید ری ایکشن آیا کہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ جٹا سٹا کھول کے سامنے رکھ دیا گیا، اور اتنا اسے ہراس کیا گیا کہ وائٹ ہاؤس کو اس کے اوپر پریس اسٹیٹمنٹ دینی پڑی کہ اس کو ہراس کیا جا رہا ہے اور یہ کسی بھی طریقے سے ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. یہ بھارت نہیں ہے، یہ امریکہ ہے. تو اس طرح کی نوعیت آپ کو خود پاکستان کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ اس پرسنالٹی کلٹ میں اگر کوئی تنقید کرے پرسنالٹی کے خلاف اور وہ تنقید بہتر ہوتی ہے، آپ کے گرے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، تو یہاں پہ بھی اس کا ری ایکشن ماضی قریب کے اندر آپ کو بڑا سخت نظر آتا تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ محرکات ہیں جس کی وجہ سے یورپ کے اندر بار بار اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. اور آخری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن دوسرے دن سے ابتر ہوگا، تو ہمیں وہ ابتری نظر آ رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگر آپ کو ویلاگ پسند آیا تو اسے آپ لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے. چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.